بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. کل کے درس میں بیان ہوا مقدمتاً کچھ باتیں ہم نے عرض کی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ کیف کان، اور جو طلاب حاضر نہیں ہوئے انشاءاللہ وہ سنیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سابقہ درس میں جو مطالب ہم نے بیان کیا وہ کیف کان، محقق کرکی کا اعتراض صاحب قواعد المحقق الکرکی، اس کا اعتراض علامہ ہلی پر درست ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں. کیف کان، شیخ انصاری نے دفاع کیا علامہ سے، کہا کہ اعتراضک ایھا المحقق الثانی الکرکی لیس فی محلہ، لیکن وہ کیف کان، وہ اعتراض محقق کرکی صاحب قواعد فی محلہ ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. جو اصل مطلب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، فالمہم، جو مقصود اور مطلوب ہے بحث میں وہ یہ کہ التعرض لمسألة عقد الفضولی التي هي من اہم المسائل. مسئلہ فضولی اہم ترین مسائل میں سے جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ فضولی ہے. ولہذا یقول السید الاستاذ حفظہ اللہ السید الاشکوری الشیخ الاعظم یعرف من خلال ابحاث بیع الفضولی، اول محرمہ سے لے کر انتہا خیارات تک اگر شیخ کی فقاہت کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہتا ہے تو وہ بحث فضولی ہے. ایسی لجنہ مشترکہ میں اس مدہ کو نہیں رکھتی ہے. من ہنا یعرف، بلے شخصیت و فقاہت شیخ الاعظم الانصاری. وکان ینقل، استاد نقل کرتے تھے درس میں شیخ وحید خراسانی سے کہ عبائر المکاسب بعضها الا بکرہ، مکاسب کی بعض عبارتیں آج تک باقی رہیں. رجل کی ضرورت ہے آج تک، رجل علمی، رجالت رجولیت علمی کی ضرورت ہے کہ ان عبارتوں کی بکارت کو توڑ سکے. لیکن ایسا مرد میدان فقاہت میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ بعض عبارتیں ایسی ہیں کہ ابھی تک ان کا پردہ چاک نہیں کر سکا. تو آسان نہیں ہے مقاصد ایسی گزر جائے ہم، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور تب اندازہ ہوتا ہے جس نے اس مقاصد میں کام کیا ہو، ایسے استاد کے پاس انسان حاضر اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر دقت سے کام لینا ہے. جی ہاں، وہ بہرکیف میں بعض مقامات پر تعلیقات نقل کروں گا استاد سید احمد اشکوری کے، وہاں سے اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے بڑے اساتذ وارد ہوتے ہیں. مطلب پہچاننا یہ ہے، کوشش ہماری یہ ہو کہ من این یدخل و من این یخرج، کہاں سے شیخ داخل ہو رہے ہیں اور کہاں سے مسئلے سے نکل رہے ہیں. یہ پہچان مکاسب ہو، رسائل ہو. شیخ اعظم کی کتابوں میں رسائل کی 10 صفحات پر ایک مسئلے کے بارے میں بحث چل رہی ہے، کہاں شیخ داخل ہوا ہے، کیسے داخل ہوا ہے، اور کہاں سے نتیجے نکل جاتے ہیں اس مسئلے سے. یہ بہت مہم ہے پہچاننا. اللہ اول سے آخر تک عبارتیں پڑھتے جائیں، ترجمہ کرتے جائیں، لیکن ماذا حصل فی نہایت المسئلہ، یہ نہیں ہو سکتا آسانی سے مقاصد میں یا رسائل میں. تو اختلف الاصحاب وغیرهم فی بیع الفضولی. اب جو ہے فضولی کی بات ہے، اب فضولی تو صرف بیع کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، کہ خصوصیت ہماری فی الحال بحث بیع میں ہے، لیکن بل مطلق عقد الفضولی، چاہے وہ بیع ہو، نکاح ہو، معاطات ہو، معاطات بلے فضولی، یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. بعد اتفاقهم على بطلان ایقاع الفضولی. عقود، بحث عقود فضولی میں ہے، ایقاع فضولی میں نہیں ہے. لقد قام اجماع الفقهاء على بطلان ایقاع الفضولی. طلاق فضولی باطل ہے عند اصحاب العلم، اجماع قائم اس بات پر، لہذا وہ بحث میں داخل نہیں ہے.
خوب کما فی غایت المراد، شہید اول کی کتاب غایت المراد میں یہ بیان ہوا کہ اتفاق ہے فقہا کا کہ ایقاعات جہاں پر بھلے ایجاب کی ضرورت ہے، قبول کی شرط نہیں ہے، طلق تو کہتے ہیں، پھر جا کے زوجے کے سامنے جو ہے گزارش کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ راضی ہو جائیں میں طلاق دے رہا ہوں، تو یہ ایقاعات فضولی میں بحث ہی نہیں ہے۔ علی اقوال متعلق اختلف الفقہاء علی اقوال فی بیع الفضولی بل مطلق الفضولی۔ خوب اب آ جائیں، اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ما هو المراد من الفضولی، والمراد بالفضولی كما ذكره الشہید قدس سرہ هو الكامل غیر المالک للتصرف، فضل الشيء فضولا یعنی الاشتغال بما لا یعنی، ایسے کام پڑ جانا جو اس کی مناسب نہیں ہے، ما لا یعنی جو مقصود نہیں ہے اس کا، اس میں پڑ جانے کو کہا جاتا ہے فضل۔ جو شخص نہ مالک ہے، نہ ولایت رکھتا ہے، نہ اجازت رکھتا ہے، نہ خود جو ہے مالک ہے، خام خام ایک معاملے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، لہذا انشغال بما لا یعنی ہے شرعاً لا هو مالک، فضولی کو فضولی اس لیے کہا جاتا ہے، لا هو مالک ولا هو مأذون لا من قبل الشارع ولا من قبل المالک، ایسے اپنی طرف سے جا کے چیز اٹھا کے فروخت کر دیتا ہے، انشغال بما لا یعنی اسی کو فضول کہا جاتا ہے۔ تو خوب اور اس شخص کو فضولی کہا جاتا ہے، عقد کو نہیں، خود عقد کو فضولی نہیں کہا جاتا ہے، اگرچہ اطلاق ہے، ابھی بیان ہوگا۔ العقد الفضولی یہ اطلاق مجازی ہے، اصل میں الشخص الفضولی ہے، البائع الفضولی ہے۔ خوب شہید فرماتے ہیں کہ فضولی یعنی شخص الفضول، من هو الفضولی، ما هو الفضولی نہیں، جب میں من هو الفضولی یعنی شخص عاقل، ما هو الفضولی میں پھر عقد کی بات ہوگی۔ هو الکامل، کامل ہو، مجنون نہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، الغیر المالک، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، کامل سے مراد، لیکن غیر المالک للتصرف، تصرف کا مالک نہیں ہے، عاقل سب کچھ ہے لیکن جو ہے تصرف نہیں کر سکتا۔ ولو کان غاصبا، اگرچہ یہ شخص کامل غیر للتصرف غاصب ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی فضولی ہے۔ ایک دفعہ آپ سے پوچھے بغیر جو معاملہ کرتا ہے یہ شخص فضولی ہے، اور یہ غاصب بھی ہو سکتا ہے، یعنی فضولی یعنی کس طرح سے، ممکن ہے مال لے کر جاتا ہے لیکن آپ کے لیے وہ فروخت کر رہا ہے، غاصب تو نہیں ہے نا، یہ غاصب وہ ہے جو اپنے لیے فروخت کرتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ غَاصِبًا، اس فضولی کو عمومیت دینا ہے، بھئی صرف فضولی اس شخص کا نام نہیں ہے کہ جو آپ سے پوچھے بغیر آپ کے لیے ہی فروخت کر رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ کی کتاب پڑھی ہوئی تھی، میں اٹھا کر لے کر گیا کہ بِعْتُ هَذَا الْكِتَابَ عَنْ مَالِكِهِ، میں اس کتاب کو مالک کی طرف سے فروخت کر رہا ہوں، هذا فضولی وليس غاصبا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن جیسا کہ سراق میں عادتاً یہ ہوتا ہے، چوری کر کے لے جا کے، پھر میں نہیں کہتا ہوں کہ بعت هذا الكتاب عن مالکہ، لا بعت هذا الكتاب عن نفسی، هذا فضولی وغاصب۔ شہید نے یہ جو ولو کان غاصبا، بلے اشارہ ہے اس نزاع کی طرف کہ بعض فقہاء نے اختلاف کیا ہے، کما یأتی فی المسئلۃ الثالثہ، فضولی کی مشہور، کہ بعض نے اس غاصب کو فضولی کے دائرے سے خارج کیا ہے۔ شہید فرماتے کہ نہیں، بھلے میرے پاس غاصب بھی فضولی میں داخل ہے، حکم فضولی اس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ خوب یہ ہے شہید اول کی تعریف۔ وفی کلام بعض العامہ، بعض اہل سنت فقہاء نے فضولی کی تعریف کیا بیان کی، انہ العاقد بلا اذن من یحتاج الی اذنہ، یہ فضولی وہ شخص ہے جو عقد کرنے والا، عاقد، بلا اذن من، اس شخص کے اذن کے بغیر عقد کرنا،
کہ یحتاج الی اذنہ، جس کی اذن کی طرف محتاج ہے، او یحتاج الی اذنہ، جس کی اذن کی طرف محتاج ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ مالک ہے نا، مالک یا جو ہے مالک شرعی، جو مالک مال ہے، اس کی اذن کی طرف محتاج ہے. اس کی اذن کے بغیر جو عقد کرتا ہے، عقد بیع، عقد نکاح، یہ ہے فضولی. تو کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ یہ بعض عامہ کی تعریف اور شہید کی تعریف میں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ عامہ کی تعریف عام ہے، کلام ہے دونوں میں، لیکن جو مشہور بات یہ ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. شہید نے کہا هو الکامل، لیکن اہل سنت نے کیا کہا؟ بعض العاقد، العاقد اعم من الکامل. ممکن ہے صبی بھی آگے ان کی تعریف میں. اسی طرح سے جو ہے مجنون ہے مثلا، فرض کیجئے یہ بھی عاقد ہو سکتا ہے کبھی کبھار، جنون دواری میں مثلا. تو کلام العامہ عام، لیکن بشرط ان کہ مثلا بعض اگر صبی میں بحث ہے کہ اگر قصد اگر تمشی قصد کہا جاتا ہے، قصد نقل عوضین کی، یہ قصد اگر گنجائش ہو تو اس کو العاقد کہا جا سکتا ہے، لیکن کامل نہیں ہے، بلے ممیز بچہ مثلا. وقد یوصف، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تک ہم نے بیان کیا شخص الفضولی من ہوا. یہاں سے ابھی شیخ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اس سے ہم نکلیں گے، ابھی اس دائرے سے نکل کر کہیں گے وقد یوصف به بالفضولی، فضولی کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے. کس کو؟ نائب فاعل، نفس العقد للعاقد. عاقد کو متصف نہیں کرو، العاقد الفضولی نہیں، العقد الفضولی. ولعلہ تسامح، اور یہ تسامح ہے، مجاز ہے. مجاز اس لیے ہے کہ اس کو نہیں کہا جائے گا صفت بحال متعلق موصوف نہ ہو میں، صفت بحال متعلق موصوف اصل عاقد کے لیے وصف ہے، لیکن چونکہ عاقد نے اس کام کو انجام دیا ہے تو اس کام کو متصف کیا جاتا ہے، اور یہ لغت عرب میں عادی ہے، صفت بحال متعلق موصوف. خوب، تسامح ہونے کی ایک اور وجہ بیان ہوئی ہے، وہ کیا؟ اس لیے کہ خود عقد فضولی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ خود عقد کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تائیں کہ وہاں پر اذن اور عدم اذن کی بات ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مالک ہونا یا نہ ہونا یہ ملاک ہے. عقد هذا الشخص فضولی یعنی لیس مالکا، ملک اور عدم ملک خود عقد میں نہیں پائی جاتی ہے. بعت و اشتریت، یہ بعت و اشتریت کسی کا مملوک ہو کسی کا مملوک نہ ہو ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فضولی کی نسبت کس لحاظ سے ہوتی ہے؟ مالکیت اور عدم مالکیت. مالک ہو تو ٹھیک، مالک نہ ہو تو پھر فضولی. یہ وصف اس کے لیے جہاں مالکیت اور عدم مالکیت کا تصور ہو. نفس العقد، ملکیت و عدم ملکیت خود عقد میں نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے لعلہ تسامح. یعنی انشاء میں صلاحیت نہیں ہے، خود انشاء اتصاب بملکیت نہیں ہے، خود انشاء کسی کا مال تو نہیں ہے. بلے وکیف کان، تعریف وکیف کان، چاہے شہید اول کی تعریف آپ مان لیں یا عامہ کی تعریف، اس میں مشکل نہیں ہے. فیشملو، وہ تعریف مان لے یہ تعریف مان لے، دونوں صورتوں میں یہ فضولی شامل کرتی ہے. فیشمل الفضولی العقد الصادرہ، اور اطلاق ایسا ہی ہوگا، عقد فضولی ہی ہے، یہاں سے آگے اطلاقات. یعنی فیشمل العقد الفضولی العقد الصادر من الباکرۃ الرشیدۃ بدون اذن الولی. اب دیکھیں، لڑکی باکرہ ہے، بدون اذن الولی اگر عقد کرے تو پھر هو الکامل، تعریف صدقاتی کی نہیں، شہید کی، باکرہ کاملہ، لیکن غیر المالک للتصرف، تصرف کا مالک نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تصرف کا مالک نہیں ہے. یہاں استاد کی دقیق تعبیر تھی، وہ یہ کہ حالانکہ مال بھی اس کا ہے. کون سا مال بھائی؟ کس مال کی بات ہو رہی ہے؟ بضع، فرج. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہی مالک للبضع،
واضح له ولكنها ليست قادر للتصرف. التصرف والاستمتاع غير کو استمتاع کا تمکین، هذا تمکین للغیر، هذا تصرف، حالانکہ مالکہ ہونے کے باوجود. یہاں سے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، بس ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ممکن ہے مالک ہو لیکن تصرف کا حق نہیں رکھتا ہو. اذن فضولی. لہذا جو یہاں تک ہم نے جو باتیں کی ہیں، فضولی وہ ہے کہ جو نہ مالک ہے، نہ معذون ہے، نہ ولی ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس میں واضح مثال یہ ہے کہ جو ہے یہ کرسی آپ کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور نہ میں اس کے حوالے سے نہ میں مالک ہوں نہ کچھ بھی نہیں. یہ واضح مثال ہے. لیکن فیشمل سے اس فضولی کو عموم تعمیم دینا مقصود ہے کہ بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر نعم مالک ہونے کے باوجود فضولی ہے بھائی، اس لیے کہ اذن تصرف نہیں رکھتا ہے. تو ان میں سے ایک مثال یہ ہے الباکرہ الرشیدہ کاملہ ومالکہ، ولیکنہا تصرف کا مالک نہیں ہے. مالک ہے، تصرف مالک ہونا اور مالک تصرف ہونا اور ہے. دونوں فرق کرنا ہوگا. مالک ہونا اور مالک تصرف ہونا. اصل مال کا مالک صفی بھی ہے، مجنون بھی ہے، صبی بھی ہے، لیکن مالک تصرف نہیں ہے یہ افراد. اسی لیے شہید فرماتے ہیں کہ بلے شیخ فرماتے ہیں بلے فیشمل العقد الصادر من الباکرة الرشیدہ بدون اذن الولی ومن المالک یعنی فیشمل العقد الصادر من المالک اذا لم یملک التصرف. مالک تصرف نہیں ہے. اسی لیے میں نے رشیدہ کی مثال میں تطبیق کی یہ بات، کیونکہ استاد کا یہ جملہ تھا کہ یہ مالک للبضع اذن ولیکن لیست مالک للتصرف. تو اسی طرح سے مثلا آپ مالک بھی ہیں لیکن تصرف نہیں کر سکتے اپنے مال میں. کیوں؟ لتعلق حق الغیر بالمال. مال کے ساتھ کسی کا حق میں تعلق رکھا ہے. مثلا کما یومی الیہ، انشاءاللہ مثالیں آئیں گی کہ مال میرا ہے لیکن غیر کے حق میں تعلق رکھا ہے. من جملوں میں سے ایک مثال جس میں اختلاف ہے، مال مرہون ہے. مثلا مال مرہون ہے کہ نہیں؟ مال مرہون سے کیا مراد؟ میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں، 2 لاکھ دینار لیے ہیں، اور میں نے کہا کہ یہ موبائل وثیقہ للدین کہا جاتا ہے نا، رہن، یعنی رہن وثیقہ للدین. میں ایک ضمان دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میں پیسے واپس نہ کروں تو یہ موبائل آپ قبضہ کر سکتے ہیں. جیسے گھروں میں رہن کا مطلب یہ ہے کہ مستاجر سے پیسے لیتا ہے مالک بیت، اور گھر اس کے پاس ہوتا ہے اور مدت ہوتی ہے کہ اس مدت میں وہ پیسے ڈپازٹ جس کو کہا جاتا ہے واپس کر دیں تو میں گھر خالی کروں گا. تو یہ ہے رہن. اب چونکہ میں نے آپ کو گھر دیا ہے اور آپ سے میں نے جو ہے 5 ملین دینار لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے. گھر میرا ہے. میں نے آپ کو دیا ہے کس لیے؟ ملکیت میں نہیں دیے گھر، تاکہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ اس میں رکھیں اپنے پاس. یہ پیسے 5 سال کی مدت کے لیے آپ سے میں نے پیسے لیے ہیں، 5 سال بعد میں پیسے دوں گا، میرا وہ مال واپس کرو. یہ جو مدت ہے، مدت رہن، اس میں میرا لیے حق ہے کہ میں تصرف کر کے بیچ دوں، فروخت کروں اس ملک کو. نہیں، لتعلق حق الغیر. بہت ساری مثالیں فقہ میں، یہ ایک مثال بات میں آنے والی ہے اس لیے میں نے دی ہے، اور اس میں شیخ کی رائے الگ ہے علی کل حال، لیکن یہ مثال ذہن میں رکھیں. کما یومی الیہ، یہ جو یشمل کہا ہم نے، باقرہ بھی شامل ہے. وہ مالک جو تصرف نہیں، مالک تو ہے تصرف نہیں. یشمل الی ھذا الشمول، عقد فضولی کی جو مصادیق ہم بیان کر رہے ہیں ابھی، اس شمول کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا؟ استدلالہم، فقہا کا استدلال. کس لحاظ سے استدلال بھائی؟ لفساد الفضولی، فضولی کے فاسد ہونے پر. چونکہ بعض فقہا کی جو رائے ہیں ان کے استدلال کس کے ذریعے سے؟ استدلال بما دل علی المنع من نکاح الباکرہ بغیر اذن ولیہا. فقہا نے، جن فقہا نے کہا کہ بیع فضولی یا عقد فضولی باطل ہے، انہوں نے ان روایات سے تمسک کیا ہے جو روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ باکرہ رشیدہ بدون اذن ولی اگر شادی کریں تو کہا کہ یہ حرام ہے، درست نہیں. تو یہ بات کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ یشیر الی شمول عقد الفضولی لعقد الباکرہ. عقد باکرہ بھی فضولی کیوں باطل ہے؟ انہوں نے فقہا نے
عقد فضولی ہمارے پاس باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ باکر رشیدہ کی نکاح باطل ہے بدون اذن ولی. تو یہاں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فضولی اس فرد کو بھی شامل کرتا ہے. یعنی ان کا استدلال کرنا، ہاں، فقہ کا استدلال کرنا یہ ثابت کر رہا ہے. 2 مرحلوں میں بیان کر اس مطلب کو. میرا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی عقد فضولی شامل کرتی ہے اس عقد کو بھی جہاں پر اگرچہ انسان مالک ہے لیکن تصرف کا حق نہیں ہے. مثلا باقرہ کی مثال میں نے دی تو شہید کہتے ہیں کہ اس کے لیے نہ فقط یہ میری رائے ہے، ایک اور اشارہ میں لے کر آؤں گا. کہاں سے؟ کس چیز کے لیے؟ اس شمول کے لیے، عقد فضولی کے دائرہ وسیع کر کے اس کو بھی شامل کرنے کے لیے. فقہاء نے، جن فقہاء کے پاس عقد فضولی باطل ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ عقد فضولی باطل ہے. من جملہ دلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ روایتیں جو بطلان نکاح باکرہ بدون اذن ولیہا، یہ استدلال کس بات کی دلیل ہے؟ یعنی فضولی ہے لیکن باطل ہے. فإذن العقد الفضولی شامل لهذا الفرد. اما صحیح او لیس صحیح، آپ کے پاس صحیح میرے پاس صحیح نہیں، یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. خوب بما دل وحينئذ یعنی حین الشمول فیشمل، جب یہ اوپر کہا نا کہ وہ مالک جو کہ تصرف کا، اس کو بھی یہ شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فیشمل بیع الراہن. بیع راہن، یہ مثال میں نے دی تھی ابھی. راہن اگر فروخت کرے، میں مثال دی کہ میں راہن ہوں، مال مرہون ہے، آپ مرتہن ہیں، باب راہن میں گھر میرا ہے، میں نے آپ کو گھر دیا ہے، آپ سے 5 ملین پیسے لیے ہیں. انا راہن انت المرتہن والبیت مرہون. میں فروخت نہیں کر سکتا حالانکہ مالک ہوں. لماذا؟ لأنی لست مالکا للتصرف فی مدت الرہن. بات واضح ہو گئی. اگر میں فروخت کروں تو فضولی، انا فضولی ہوں. لماذا انا فضولی؟ آپ اشکال کریں گے بھائی آپ تو مالک ہے، گھر تو آپ کا ہے. نعم انا مالک للعین ولكن لست مالکا للتصرف. فیشمل بیع الراہن والسفیہ، سفیہ بھی شامل ہے بیع فضولی میں. بھئی یہ بھی افراد ہیں، ہاں افراد ہے، یہ سب فضولی کے مصادیق بیان ہو رہے ہیں. والسفیہ کیوں؟ آپ پھر اشکال کریں گے بھئی سفیہ تو مالک ہے، مالک ہے، مال پیسے ہیں اس کے، یہ سفیہ ہونا الگ بات ہے، لیکن وہ مالک. میرا جواب کیا ہوگا؟ نعم هو مالک للعین ولكن ليس مالکا للتصرف في العین. بلے ونحوهما، شخص مفلس ہے، نحو سفی و بلے بیع رہن و بیع العبد بدون اذن السید. بلے اذن سید کے بغیر، چونکہ تصرفات خود عبد بھی مملوک ہیں، تصرفات بھی اذن سید ہونی چاہیے. خود اس عبد کا کوئی ذاتی مال ہے، فرض کیجیے عبد کا کوئی ذاتی مال ہے اپنا، یہ خود عبد ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کا مال ہے، مولا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ العبد وما يتصرف وہ مملوک للمولا، اس کے تمام تصرفات اذن مولا سے ہونا چاہیے. ولو ہذا مبانی ہے ایک مبنا کے مطابق، اگرچہ وہ تصرفات شخص مال میں کیوں نہ ہو، پھر بھی من اذن مولا ہونا چاہیے. اس بنا پر اگر وہ بدون اذن سید کرے تو نعم هو مالک لهذا المال ولكن تصرفه مشروط باذن المولا. یہ تمام مصادیقیں فضولی ہیں. وکیف کان، پھر شیخ کہتے ہیں کہ کیف کان، یہ کیف کان میں ہے نا خاص مطلب ہوتا ہے شیخ کا، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ میں نے مصادیق بیان کیے، یہ بھی ان کو مان لو یا نہیں مان لو، غرض نہیں ہے. میں کسی اور وادی میں لے کر جا رہا ہوں آپ کو. وہ کیا؟ فضولی کا ملاک. ہم نے کیا کہا؟ بدون اذن، بدون ولایت، بدون ملک تصرف کریں. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ آپ کی کتاب میں جب فروخت کر رہا ہوں تو آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں، کچھ علم نہیں ہے مجھے. تو یہ قدر متیقن مشخص ہے کہ هذا شخص فضولی، میں فضولی ہوں، یہ عقد فضولی ہے. لست مالکا ولا مأذونا ولا ولیا ولا اعلم بان المالک راضی او ليس براضی ابد. هذا ابرز المثال للفضولی. کچھ قرائن کے ذریعے سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ قلباً راضی ہیں، لیکن آپ نے صراحتاً اذنت لک ایھا الفلانی نہیں کہا ہے.
تو علم الفضولی برضا المالک هل يخرج الفضولی عن الفضولی او لا. یہ آخر تک رہے گی بات. یہاں سمجھیں تو ٹھیک، بات نہیں سمجھ آئی تو ہر مورد میں مجھے آنا پڑے گا اس مورد کی طرف. یہاں بیان ہوا تھا، یہاں بیان ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ ملا کے شیخ اعظم انصاری مشہور کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں. آخر میں ڈرتے ہوئے کہا کہ یہاں علماء بہت سارے اکٹھے ہیں، اس سے نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. وفی نفسی شیء، لیکن دل میں کچھ بات ہے، اس کو فتوے کی حد تک نہیں لے جا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے. بات واضح ہو رہی نا. یہ سلیقہ ہے شیخ اعظم انصاری کا. یہاں سے اندازہ لگائے منہج السید سستانی ہو منہج سید الشیخ الانصاری. کیا منہج ہے؟ منہج سید الخوئی انا المجتہد والروایات لا علاقت لی بالشہرہ والاجماع والفلان وفلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا. کیا تعلق ہے؟ انا صاحب الرائے وروایات اہل البیت هذه امام. انا مجتہد افتی. وہ مشہور نے کیا کہا، وہ علامہ نے کیا کہا، ماں کو علاقہ. یہ ہے سید خوئی متشدد. اما سید الخوئی لا 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 اخاف اجماع شہرہ وفلان وفلان اہل السنہ ہم مسلمون ماذا عندهم فکر. سرد مسئلہ یہ ہے منہج. هذا المنہج يتعب. یہ باتیں میں استاد کی باتیں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میری باتیں نہیں ہیں، سید اشکوری کی باتیں. یہ منہج شیخ اعظم انصاری الذي يمشي على هذا المنهج السید سستانی. کسی مسئلے میں داخل ہوتے ہیں تو اس تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے علماء امامیہ میں اس کے بارے میں بحث ہوئی ہے، کس زمانے میں یہ مسئلہ فقہ میں داخل ہوا مستحدثات میں، اور علماء عامہ نے کس نگاہ سے دیکھا ہے، علماء شیعہ نے کس نگاہ سے دیکھا ہے، علامہ نے کیا کہا، مشہور نے کیا کہا، اجماع ہے یا نہیں ہے، تمام روایات تاریخ تمام، آخر میں فتویٰ. بسا اوقات قانون دولی کا بھی مراجعہ آج کل کے دور میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سید بسا اوقات اگر عرفیات سے مربوط مسئلہ ہے تو قانون دولی کیا کہتا ہے، اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت اس مسئلے کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہے منہج شیخ انصاری، یہی تھا اور اسی پر ہی چلتے ہیں. وہ اللہ ایسے اصولی ہونے کے باوجود شیخ انصاری کے سفرے پر سب اصولین ابھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن رسالہ عملیہ آپ دیکھیں اساتذہ نقل کرتے ہیں مملوء من الاحتیاطات شیخ انصاری کی. تو یہاں سے آگے انشاءاللہ تعالی اب اگر داخل ہو گئے تو پھر یہ مطلب ناقص ہوگا. بعد استشهاد سید سلام اللہ علیہ ندخل فی هذه المسألة وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى